تو ان کو میں اللہ کے نور سے جو ہے نا وہ مارتا ہوں، اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. سے مراد کیا ہے؟ اب یہ بھی ڈریمز میں میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کا نور ہے نا وہ بڑی فکشس جو ہے نا وہ ڈریمز یہ ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ ڈریمز ہیں. اور ہمارے ہم اس بارے میں اس بات میں نہیں جاتے. ہم بڑا اپنے معاشرے کے پاکستان میں رہتے ہیں ابھی ہم. پاکستان کے نظام کے حوالے سے، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، پاکستان کی بہتری کے حوالے سے کوئی خواب آپ کو؟ بہت ڈریمز آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی، اس سے بہتری کے. کوئی پہلا جو آپ کے یار آپ شوق ہو گئے ہوں گے میرے خواب کے ہو بہو یہ معاملہ ہو گیا ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان سے ریلیٹڈ مجھے بہت ڈریمز آئے. کب؟ 25 جولائی 2000. کیونکہ آج کل تو ہر بندے کو آ رہے ہیں نا، آج کل تو پوری قوم کو آ رہے ہیں خان صاحب کے یہ جتنے بھی ڈریمز ہیں، ایون اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہوں یا پولیٹیکل یا پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں یا عالم اسلام سے ریلیٹڈ ہوں، یہ جتنے ڈریمز مجھے پچھلے یاد تھے وہ میں نے بنا کے تو یوٹیوب پہ آلریڈی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. نہیں لیکن ہمارے پلیٹ فارم پہ ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اور میں سننا آپ چاہ رہے ہیں. کو بتاتا ہوں، یہ جتنے بھی ڈریمز عمران خان سے ریلیٹڈ بھی ہیں یہ پرانی ڈیٹس میں 2018 میں اپلوڈ ہو چکے ہیں. اچھا. میرا یوٹیوب چینل ہے محمد قاسم پی کے، ٹھیک ہے، اور محمد قاسم انگلش چینل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میرے ڈریمز پڑے ہوئے ہیں. اب 25 جولائی 2018 کو مجھے یہ ڈریم آتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ عوام سے وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے 28 جون 2018 کو ایک ایسا کام کیا تھا جو اللہ کو سخت ناپسند تھا. غیر اللہ کے آگے سجدہ کیا؟ جی بالکل وہ. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ کی جو مدد تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. تو اگر آپ دیکھیں تو اور پھر عمران خان جو ہوتے ہیں نا وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر اس ڈریم میں میری عمران خان جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہی تو کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے جا کے جی سجدہ کر لیا؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے کہ میں راستے سے بھٹک گیا. تو یہ ڈریم مجھے آیا تھا، تو اس میں پھر مجھے خود تھوڑا سا. آپ نے یہ اپلوڈ کیا یوٹیوب جی اور کن ڈیٹس پہ کیا آپ نے؟ یہ میرے خیال سے بڑی حد یہ چونکہ 25 جولائی کو آیا تھا تو وہ میرے خیال سے اگست 2018 کو یہ اپلوڈ ہو چکا ہے. تو اس کے یعنی جب عمران خان آئے مجھے نہیں تھا لگتا کہ یہ ناکام ہوں گے، جس طرح سے پاپولیرٹی تھی، عوام ان کے ساتھ تھی. پھر اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی، آج تک اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کسی وزیر اعظم کو سپورٹ نہیں کیا جتنا عمران خان کو. لیکن قاسم بھائی عمران خان تو کلیم کرتا ہے اور ان کے سپورٹرز بھی کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کا دور کامیاب ترین دور تھا، ان کو ایک سازش کے تحت جو اقتدار سے جو ہے وہ برخاست کیا گیا ہے. تو آپ نے سمجھتے کہ یہ وہ تو کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، اور اپوزیشن تو چلتی ہے. اگر آپ ان کے وعدے تو اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے. آپ کے پی کے میں دیکھیں، ان کی 10 سال حکومت رہی ہے، تو 10 سال کی حکومت ان کی رہی ہے تو وہ ایک کہہ لیں کہ ریسکیو ہیلی کاپٹر اپنے ریسکیو ٹیم میں نہیں ڈال سکے کہ جو 5 بھائی تھے وہ جو پتھر کے اوپر 5 گھنٹے ویٹ کرتے رہے ان کی جان بچا سکے. تو وہ عمران خان جو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی ریاست مدینہ کے نعرہ لگاتے تھے، جی بالکل، تو کیا یہ اس طرح سے کامیاب ہو سکیں گے؟ ہاں اس طرح سے وہ پیرامیٹرز پہ کریں تو شاید اتنی زیادہ کامیابی نہ انہوں نے حاصل کی ہو. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادہ فیسلٹیز دینے میں کامیاب بھی ہوئے، جیسے کہ ہیلتھ کارڈ ہو گیا. یہ دیکھیں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے کو پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا، کامیاب جوان میرے خیال سے. یہ میرے خیال سے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے یہ چیزیں آلریڈی پوری دنیا میں یہ پھیلتی جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں تو موبائلز، یہ بھی آپ کو پاکستان میں اچھے سے اچھا موبائل بھی مل جائے گا، سافٹ ویئر بھی مل جائیں گے، اور پھر آپ کو 3G 5G اب نیٹ وہ بھی مل جائے گا آپ کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں. اب پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی، اب بیٹنگ ہارٹ سرجری ہے. تو یہ چیزیں کوئی گورنمنٹ نہیں لے کے آتی، وزیر اعظم نہیں لے کے آتا. لیٹس گیٹ بیک ٹو دی ٹاپک. آپ نے بات کی کہ آپ کو 25 جولائی کو خواب آیا جی کہ عمران خان صاحب دور اقتدار میں ضرور آئیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جی آپ نے وہ پوسٹ کر دیا، جی ٹھیک ہے، اور بقول آپ کے اور شاید کچھ لوگ آپ سے متفق نہ ہو سکیں کہ وہ کامیاب انہوں نے دور نہیں گزارا.
میں تو نیوٹرلی گفتگو کروں گا. جی اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ڈیفینیٹلی کئی ایسے ایسٹرولوجرز اور کئی ایسے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو پریڈکشن کرتے ہیں, اب تو بڑے ان کو پذیرائی ملتی ہے, ان کے بھی تجزیے موجود ہیں. اور میں بڑا شوق ہو گیا تھا, میں نے نیو ایئر پہ ایک صاحب کا تجزیہ دیکھا ہے کسی ایک پروگرام کے اندر, ان نے پچھلے سال کلپس لگائے, ہو بہو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. شاید وہ تجربات ہیں, مشاہدات ہیں. اس کے بعد تو آپ کا تو ایک جو خواب ہے وہ تو ایک میں سمجھ لوں کہ ایک سم ہاؤ حقیقت قریب ہی ہے. شاید ایک عام بندہ تھا وہ بھی یہی سوچتا تھا, میرے جیسا اینالسٹ جس کو زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے کہ یار خان صاحب کا کیونکہ پہلا ٹرنیور ہے تو شاید اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں, اقتدار میں آ جائیں گے. سب کو پتا تھا اقتدار میں آئیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک روابط, ان کے تعلقات بہت زیادہ جو ہے وہ فلرش ہو کے سامنے آ رہے تھے عوام کے. تو what was the breaking news in your dream? کیا ایسی چیز تھی جو آپ کے, ہاں میں سمجھتا ہوں میں بڑا زیادہ شاید متاثر ہو جاتا اگر آپ یہ بات کرتے کہ خان صاحب کا اقتدار جو ہے وہ 3 سال چلے گا یا اس کے بعد کسی سازش کا شکار ہو جائیں گے خان صاحب. لیکن یہ ایک آپ کو نہیں لگتا کہ میں آپ کو باقی بھی ڈریمز بتاتا ہوں. اب میں پہلے تو یہ بات کروں گا, جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ ایک پریڈکشنز نہیں کرتے. اگر کسی نے 100 پریڈکشنز کی ہیں ان میں سے ایک آدھی سچی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی بھی ان کی پریڈکشنز سچی تھیں. اور یہ میں اپنے سے ڈریمز شیئر کرتا ہوں. اگر آپ یوٹیوب پہ میرے چینلز پہ ڈریمز دیکھیں اور پھر عمران خان کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے, وہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہو بہو ویسے ہی ہو رہے ہیں. اب جیسے پریڈکشنز ہے ان میں سے 100 میں سے 1-2 سچی ہو گئی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ڈریمز ہے وہ سارے کے سارے سچے ہو رہے ہوں؟ تو اس کے پیچھے ضرور کوئی یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہے وہ. تو اب جو مجھے آگے ڈریمز آئے اس میں یہ تھا کہ ایک ڈریم میں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک دریا کی مانند ایک زمین ہوتی ہے, وہ پوری کی پوری زمین کے اندر دھنس جاتی ہے. پورا یعنی پاکستان یعنی آپ کہہ لیں کہ ادھر اور ادھر آدھا آدھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ زمین دھنس جاتی ہے. اب جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ سمبولک ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ڈریم تھا یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ کوئی قدرتی آفت آنے والی ہے. اور یہ 2018 میں یہ اپلوڈ ہوا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس عمران خان کے دور میں آیا تھا. اچھا, آپ کا خواب میں تو یہ انڈیکیشن بھی لی جا سکتی ہے کہ ابھی حال ہی میں جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیلابی ریلا آیا جس نے پورے پاکستان کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے, کروڑوں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے, جس کی آپ نے بھی بات کی کہ ریسکیو والے ان کو 5 بھائیوں کو بھی نہیں بچا سکے, اتنے وسائل نہیں تھے ہماری حکومت کے پاس. تو وہ بھی انڈیکیشن لی جا سکتی ہے, ایک بہت بڑی آفت ہے میں سمجھتا ہوں. جی, اس میں ایک پرانا میرا ایک اور ڈریم ہے جس میں پاکستان یعنی میں ایک گھر میں ہوتا ہوں اور وہ گھر ظاہر سی بات ہے جدھر میں ہوں تو وہ پاکستان ہی ہوگا. تو اس میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ ایسی بارش ہوتی ہے جو چھتوں سے بھی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹپکتے ٹپکتے وہ یعنی نیچے سارا پانی جمع ہو جاتا ہے. اور وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ دیواریں جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی, جو 4 دیواری ہوتی ہے. تو اس میں وہ پھر مین گیٹ کھلتا ہے تو وہ پھر سارا سیلاب جو ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے اور اندر کا جو پانی ہے نا وہ باہر نکلتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیا پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ obviously somehow میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میرا اگر مسلمان بھائی کوئی بات کر رہا ہے میں نے تو اس پہ یقین کرنا ہے, میرا ایمان کا تقاضا یہ ہے. اور خوابوں کا ججمنٹ کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا, جو آپ نے کہہ دیا ہم نے وہ یقین کر لیا. خوابوں کا تو کوئی پیرامیٹر نہیں. تو میں تو صرف ایک ہوپ, ایک امید کی تلاش کے اندر آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. امید یہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں سب سے زیادہ جو بھی آپ نے آج ہمارے ناظرین کو آپ نے خوش کر کے جانا ہے. جی انشاءاللہ, جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخر مجھے کس چیز کی تلقین کی گئی ہے. جی, تو تلقین اس چیز کی گئی ہے کہ اللہ نے ایک خواب میں مجھے کہا تھا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. کیا بات ہے, یہ بات تو ویسے ایک بات ہے کہ ایویڈنٹ بھی ہے یہ بات, معاشرے کے اندر شرک بہت عام ہے. جی, اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ اس نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں اور بالکل بڑے زیادہ فرعونیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہوں توحید کا درس دینے کی ہمیں ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اب شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اب یہ جو ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اور
ڈیکوریشن اور زینت کے نام پہ ہم نے جو سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں، جو بت بنائے ہوئے ہیں، آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی بیوٹی کے لیے، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بیوٹی کے لیے سٹیچوز بنائے ہیں، یعنی بت بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ بت ویسے ہی بت تھے جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ توڑے تھے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو خانہ کعبہ کا سائز اتنا بھرا نہیں کہ اس میں 360 بھرے سائز کے بت آئیں، اس میں چھوٹے اس سائز کا بھی کوئی بت تو ہوگا۔ اور اس سائز کا اگر کسی نے کوئی سٹیچو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی وہ شرک ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بتوں کی تو وہاں وہ پوجا کرتے تھے ایک بتوں؟ اب دیکھیں نا، اب ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے بھی بتوں کو توڑا تھا، نعوذ باللہ انہوں نے کوئی پوجا تو نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑ کے تو سرزمین کو پاک کیا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے ایک مجسمہ بنایا تھا، تو پھر اس میں روح پھونکی تھی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو یہ جو پتلے بنانا اور اس میں روح پھونکنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو انسان جب اس کو ایک پتلے کو بناتا ہے اور اس میں جان نہیں ڈال سکتا، تو وہ بیسیکلی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کوئی شک نہیں۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور مجھے ڈریمز میں اللہ نے بہت بار کہا کہ قاسم، میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور قاسم، اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں شرک معاف کر دوں گا۔ تو شرک جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو سارے اللہ کے جو نبی تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا تو اس میں اللہ کے حکم سے روح بھی پھونکی، جان اس میں وہ زندہ ہو کے اڑ گیا۔ تو یہ اس مثال سے اللہ نے ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کوئی بت بناتا ہے تو اس میں پھر وہ جان بھی ڈالے، اگر نہیں تو وہ پھر اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور اللہ کیا بتوں کا تصور یہاں سے آیا ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بتوں کا جو ہے، اب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو توڑا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، اور سارے صحابہ کے سامنے یہ عمل کیا تاکہ صحابہ جو ہیں وہ آگے آنے والی جو امت ہے ان کو بھی وہ پیغام دیں۔ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں، یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ سنت بن گیا، تو یہ جو بتوں کو توڑنا، بتوں کو ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے۔ نہیں قاسم بھائی، ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، ڈیریل ہو رہے ہیں۔ آپ کو تلقین کی جاتی رہی ہے متعدد بار کہ شرک جب تک رہے گا تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں نازل ہوں گی اس قوم کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاشرے نے فلاح پانی ہے، اس معاشرے نے کامیاب ہونا ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا ہے، تو شرک سے پاک کرنا پڑے گا یہ معاشرہ؟ جی بالکل۔ آپ دیکھیں، ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایسی جگہ جو پاک ہو۔ پاک کس سے ہو؟ شرک سے پاک ہو، ہر برائی سے پاک ہو۔ تو شرک جو ہے یہ تو بنیاد ہے۔ شرک کے علاوہ بھی سود کے اندر ہماری پوری اکانومی ڈوبی ہوئی ہے، اور سودی نظام یہاں پہ جو ہے وہ اس کا بدقسمتی سے نفاذ ہے۔ ہمارے بینکنگ سسٹم سارا، ہماری ساری معیشت ہی سود پہ چل رہی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کرتے ہیں اور ڈالر کو رو رہے ہوتے ہیں ہم۔ جی بالکل۔ تو سود کا خاتمہ ہو تو ہی معیشت تو کچھ بنے گا۔ جی بالکل۔ اب اگر آپ دیکھیں تو میں ایک ڈریم میں 2018 میں یہ ڈریم مجھے آیا تھا یا 19 میں آیا تھا، یہ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ ہے۔ اس میں میں کہتا ہوں کہ 72-73 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے، بہت سے حکمران آئے، فوج بھی آئی، سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے، لیکن یہ ملک ترقی کرنے کی بجائے نیچے چلتا جا رہا ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ جی۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا بات ہے۔ اور جب ہم کوئی پلان بناتے ہیں تو اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، تو وہ پلان جتنا مرضی اچھا ہو وہ کامیاب ہی نہیں ہو پاتا۔ قاسم بھائی، آپ جب یہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، آپ نے بتایا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو ٹرولنگ بھی تو کرتے ہوں گے لوگ؟ بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ، یعنی ایون گالم گلوچ بھی ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو لیکن میں یہ ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو صرف اللہ اور حالانکہ آپ کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے۔ جی، اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کی خوابوں میں سچائی نہیں تو آپ کے نقصان ہے، لوگوں کا تو کوئی، لوگوں کو آپ
کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بھلے کی بات ہی بتا رہے ہیں کہ شرک سے رکو. اسی موضوع کے اوپر دوبارہ آتے ہیں. ناظرین یہاں ہوا وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.